الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی سرشت میں کچھ جذبات رکھے ہیں اور دنیا میں ہر فعل کسی نہ کسی جذبے کے تحت ہوتا ہے۔ بھوک اپنا احساس دلاتی ہے اور آدمی کھانا طلب کرتا ہے، پیاس اپنا احساس دلاتی ہے اور آدمی پینے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور سردی اور گرمی جسم کے تقاضے اسے لباس کی تبدیلی پر آمادہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم مختلف جذبات کے تحت کام کرتے ہیں، ان میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنے افعال ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک آدمی بھوک اور مجبوری سے چوری کرتا ہے، ایک آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے فراڈ کرتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اس ڈر سے چوری کو چھوڑ دیتا ہے کہ تکلیف سہ لے، لیکن اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی تو آج سہ لوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے آدمیوں میں اللہ کے ہاں سزا اور جزا میں یقیناً فرق ہوگا۔ اس لیے جو جذبے انسان میں بڑی قوت سے کام کرتے ہیں، ان میں ایک عقل ہے، اور انسان عقل کے ذریعے کام کرتا ہے۔ جانور تک اپنے شعور کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جانور بھی جانتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے اور وہ روڈ کو کراس نہیں کرتا، اور جانور کو بھی پتہ ہے کہ سردی اور گرمی کے تقاضے کیا ہیں، اور اپنے گھر اس طرح سے بناتے ہیں۔ اسی طرح انسان میں ایک بڑا قوی جذبہ محبت کا پایا جاتا ہے، اور حقیقت میں انسان وہی ہے جو اس محبت اور تعلق کو بناتا ہے۔ یہ محبتیں، لوگوں میں رہنا، لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، اپنے خاندان، محلے اور معاشرے کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی مغفرت کا سبب ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کا کوئی نامہ عمل دیکھو، کوئی خیر کی چیز ہے؟ تو کہیں گے کہ ما عمل خیر قط، اللہ زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام اس نے نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں، صاف اس کا نامہ اعمال ہے۔ اور پھر اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب اس کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دو کام اس کے بڑے اچھے تھے، یخالط الناس، لوگوں کے درمیان رہتا تھا، ہر چیز سن کے صبر کر کے برداشت کرتا تھا، تنہائی کی زندگی میں نہیں چلا گیا، تو لوگوں میں رہنا اس کا اور برداشت کرنا۔ اور دوسرے جب قرض میں دینے میں واپسی میں تاخیر کسی کی ہوتی تھی تو کہتا تھا تجاوزوا عنہ، میرے کام کرنے والے بچوں، نوکروں، بس چھوڑ دو، لعل اللہ یتجاوزن، ممکن ہے میں جب خدا کے سامنے پیش ہوں تو خدا بھی مجھے چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دو اس کی چیزیں ایسی تھیں، مجھے بڑی حیا آتی ہے اس سے کہ میرے بارے میں کہتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں، میں نے چھوڑ دی۔
اس لیے یہ محبتوں کے جذبے بہت قوی ہونے چاہیے، اور دنیا میں جن اقوام نے ترقی کی، جن افراد نے ترقی کی، ان کی نفرتوں پہ ان کی محبتیں غالب آئیں، اور ان کی نفرتوں کو ان کی محبتوں نے نیچا دکھایا۔ اس لیے وہ معاشرے اور وہ افراد جو نفرت پر مبنی اعمال کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اور خدا اس نفرت کے جذبے کے غلبے کی وجہ سے ان کی روح کو مسخ کر دے گا۔ پھر وہ جہاں بھی دنیا میں وہ جہاں بھی آخرت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اس ٹھکانے پر پہنچائے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ محبت اور نرمی کو غالب کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والا اور خود ان کے ساتھ جڑ جانے والا۔ اس لیے نفرتیں جب اپنی حدود کا خیال نہیں کرتی، اور ایسے ہی محبتیں بھی جب اپنی حدود کا خیال نہیں کرتی، تو اللہ اس پہ سزا کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسانوں کی طبیعت کیا ہے اور وہی نے اسے کیسے چلانا ہے۔ اللہ تعالی نے جہاں محبتوں کو عام فرمایا، پسند کیا، اس کے ساتھ خدا نے کچھ حدود مقرر کر دی۔ مثلاً اس نے ایک چیز مقرر کر دی کہ شوہر اور بیوی کا مقدس اور پاک رشتہ اس کو قائم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وجعل، اور اللہ نے کیا ہے ان دونوں کے درمیان مودۃ و رحمہ۔ ایک تو انہیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور دوسرے ان میں رحمت ہے۔ خدا نے رحمت پر بھی محبت کو غالب مقدم کیا ہے کہ محبتیں ہوتی ہیں شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سختی سے فرمایا کہ اگر کبھی کوئی وقت ایسا آ جائے کہ عورتیں اپنی خواہشات عورتوں کے ساتھ ہی پوری کرنے لگیں، تو اللہ نے فرمایا کہ فاستشہدوا علیہن، اور ان پر گواہ دیکھ لو، اربعۃ منکم، 4 آدمی گواہی دیں کہ اس عورت نے کسی عورت کے ساتھ کچھ ایسا سلوک تعلق رکھا۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں گھروں میں بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت اس عورت کا فیصلہ کرے، مر جائے، پھر گھر سے نکلنے نہ دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور حکم نازل فرمائے گا، اور پھر اس کو تعزیرات کے درجے میں دے دیا گیا، حدود سے نکال دیا گیا۔ اس لیے حدود، تعزیرات، ان میں محبتیں اپنی حد سے جب بڑھ جاتی ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے قانون پہ عمل کرو، اور معاشرے کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، اللہ کی محبت پہ کسی کی محبت غالب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان حدود کے توڑنے پر برہمی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اسے سنسار کیا جائے، سٹوننگ کی جائے۔ اور وہ ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، اور جب پتھر مارے گئے تو ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اسے ایسی محبت تھی اس لڑکی سے کہ پتھروں کی بارش میں بھی اس نے اسے اپنی اوٹ میں لے لیا، اس پہ جھک گیا کہ جس سے مجھے محبت ہے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی چیزیں ہوتی، اور شدید نفرتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان شدید نفرت نکل جائے، جس چیز سے نفرت ہے اسے ہٹا دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اور شدید نفرت کا اظہار قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ 4 سزائیں اس پہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے تو اس لیے اس کی پہلی سزا تو یہ ہے کہ غضب اللہ، اللہ کا غضب اس پہ نازل۔ غضب کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ غضب کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے غصہ، لیکن اصل میں غضب کا معنی یہ ہے کہ اچھو لگ جانا، جیسے کھاتے ہوئے آدمی کو اچھو لگ جاتا ہے نا،
اور وہ غذا حلق سے نیچے نہیں جاتی، تو کسی کے ادب، احترام یا ڈر کی وجہ سے اپنے دل کے غصے کا اظہار نہ کر سکنا، یہ غضب ہوتا ہے، یہ غصہ ہوتا ہے، معاف کیجیے، یہ غصہ ہوتا ہے۔ غضب اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ڈر سے اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو غضب کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا، اردو میں ہے نہیں لفظ۔ اللہ نے فرمایا وَلَعَانَهُ، اور خدا کی لعنت اس پہ پڑے جس نے قتل کیا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ چوتھی چیز یہ بھی فرمائی کہ ہم شدید عذاب دے، اللہ کا غصہ، غضب اس پہ نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس پہ پڑے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر ہونا چاہیے اس شخص کو جس نے دوسرے کا خون بہایا اور قتل کیا۔ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اصول کی بات، نہ کرے، بالکل نہ کرے، قریب نہ پھٹکے اس چیز کے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے چھوٹا یا بڑا، ہمیشہ یاد رکھے اس پہ حد جاری ہو نہ ہو، تعزیر جاری ہو نہ ہو۔ جب کوئی شخص اللہ کے حکم کو توڑتا ہے نا، تو ایک تو وہ قانون ہے جو دنیا میں ہے، وہ گوروں کا قانون ہے، کالوں کا قانون ہے، اس ملک کا قانون ہے، یہ نافذ ہو یا نہ ہو، اس گناہ کے ہوتے ہی اللہ کا اپنا قانون چل پڑتا ہے، اور وہ اللہ کا قانون شروع ہو جاتا ہے بس اسی دن، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس سٹیج پر پہنچ کے کس کو کتنی سزا ملنی۔ توبہ کر لی، معافی ہو جائے گی، نہیں کی تو اس قانون کے تحت جو اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، ہمارے حواس سے چھپا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دل بیدار نہ ہو اور دل کی نظر ٹھیک نہ ہو، تو پھر تو ایسے بدبختوں کا ان کی دل پہ بھی اس گناہ کا اثر نہیں یہ محسوس ہوتا اسے، اور وہ مزید گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر گناہ اپنے ساتھ اللہ کے قانون کو حرکت میں لاتا ہے، اور اللہ کا قانون آہستہ آہستہ دھیرے 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 چلتا ہے۔ قسامت کا باب بھرا پڑا ہے حدیث میں، اب تک شریعت نے یہی حکم رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں قسامت دیت کو واجب کر دیتی ہے، بس ایک جملہ، کیا کہنے ان کے، وہ ایک جملہ کہتے تھے اور پوری تاریخ، پورا حکم سمیٹ کے رکھ دیتے تھے۔ فرمایا قسامت دیت کو واجب کرتی ہے۔ قسامت کیا چیز؟ قسامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قتل ہو جائے اور اس قتل پہ قسمیں کھائی جائیں، اور یہ شروع یہاں سے ہوا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے بھی پہلے کا واقعہ، اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک قریشی تھا اور اس نے سفر پہ جانا تھا، اور قبیلہ یا جو لوگ بھی تھے تیار تھے سفر کے لیے، اور اسے کوئی نوکر نہیں مل رہا تھا، تو اس نے ہاشمیوں سے کہا کہ مجھے کوئی نوکر دے دو۔ تو بنی ہاشم میں ایک آدمی، لڑکا ایک بے روزگار تھا، انہوں نے ساتھ کر دیا، انہوں نے کہا اس کی اجرت بھی دے دینا اور اس کو سفر میں ساتھ رکھو۔ تو اس قریشی نے اس ہاشمی کو ساتھ رکھ لی، چل پڑے، کسی منزل پر پہنچے، اور قافلوں کا اصول یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے، اور چلتے 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 جب دوپہر کا سورج چڑھتا تھا، زیادہ ہو جاتا تھا، تو رک جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، اور پھر شام کو اپنا سفر کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے تھے، اور عین غروب سے پہلے وہ رک کے خیمے لگاتے تھے، 4 پتھر اٹھاتے تھے اور اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے تھے۔ 3 پتھر تو وہ رکھتے تھے ہنڈیا پکانے کے لیے، اور 4تھا پتھر خدا تھا ان کا، عبادت کرتے رہتے تھے اس کے سامنے بیٹھ کے۔ تو اس قریشی نے اور ہاشمی نے جب اپنے باندھنے چاہے، تو اس قریشی نے اسے کہا ہاشمی کو کہ اونٹ باندھو اور میں آتا ہوں۔ وہ آیا تھوڑی دیر میں، اس نے دیکھا، اس کا یہ ایک اونٹ کیوں کھلا ہے، تو اسے قصہ سنایا، اور اس سے کہا کہ میں اونٹ باندھ رہا تھا اور میرے پاس سے ایک آدمی گزرا، اور وہ آدمی بھی ہاشمی تھا، ہم اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو یار، مجھے مشکل پیش آ گئی ہے، اور جو برتن
باندھنے ہوتے ہیں قافلے کے لیے، ان برتنوں کو باندھنے والی رسی وہ گم ہو گئی، تو تم اونٹ کو باندھنے والی ایک رسی اگر مجھے دے دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ تو میں نے ایک رسی اس اونٹ کے باندھنے والی اسے دے دی۔ اس قریشی کو بڑا غصہ آیا۔ یہ ہے غصہ جو جہنم تک پہنچاتا ہے، اور یہ ہے وہ غصہ جس کا نفاذ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان غصے والوں کو دنیا اور آخرت یہ جو نافذ کرنا چاہتے ہیں نا، خدا کا غضب ان پہ ٹوٹتا ہے، اور اللہ اپنا غصہ پھر ان پہ غضب نازل کرتا ہے۔ اس نے کھینچ کے پتھر مارا اس کے سر پہ، اور غصے سے وہ جوان جو تھا لڑکا وہ صحرا میں چل دیا، اور غصہ گویا اس نے اتارا۔ یہ گرا زمین پہ ہاشمی اور تڑپنے لگا، اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، خون اس کا بہہ رہا تھا، تو اس نے سے پوچھا جو گزر رہا تھا، اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یمنی ہوں۔ اس نے کہا موسم میں جاؤ گے؟ موسم کا مطلب عربوں کے ہاں حج ہوتا تھا۔ موسم اس لیے کہتے تھے کہ موسم کھلی چیز، موسم فضا جہاں پہ اچھی ہو، موسم جہاں پہ گروتھ کا موقع ملے۔ تو چونکہ حج میں تجارت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو اس لیے یہ عرب اسے موسم کہتے ہیں۔ اس کا موسم میں جاؤ گے؟ اس نے کہا ربما، شاید جاؤں اور شاید نہ جاؤں۔ اسے کہا اگر تم جاؤ تو وہاں جا کر جس جگہ یہ سارے بیٹھتے ہیں عرب سردار اور رؤسا، پوچھنا کہ ہاشمی کہاں ہیں، قریشی کہاں ہیں، تو وہ بتائیں گے قریش یہ ہیں۔ پھر پوچھنا قریشی اور ہاشمی کہاں ہیں، وہ بتائیں گے ہاشمی یہ ہیں۔ ہاشمیوں میں جا کے پوچھنا ابو طالب کہاں، اور ابو طالب جب تمہیں ملیں گے تو کہنا کہ حضرت آپ کے خاندان سے میں ہاشمی، مجھے اس نے مار دیا، اس قریشی نے۔ اور پھر وہ تڑپا اور مر گیا۔ قافلہ چلا گیا، واپس آئے، جو کچھ بھی ہوا، یہ دونوں فرد تھے، چلے گئے، ایک رہ گیا، ایک چلا گیا، واپس آیا تو حضرت ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ بھئی ایک ہاشمی بھی ہمارا تمہارے ساتھ گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس کا حضرت وہ بیمار ہو گیا تھا اور میں نے اسے بہت عزت احترام دفن کیا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کا اخلاق، تمہاری اچھائی، تمہاری جوانی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم ہمارے ہاشمی کے ساتھ کفن دفن میں اچھا بندوبست کر۔ ختم ہو گئی بات۔ اور وہ یمنی حج پہ آ گیا، وہ اس سال حج پہ آیا، اور اس نے پوچھا حج کے دوران جب یہ سب بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، تو اس سے پوچھا کہ قریشی کہاں ہیں؟ یہ قریشی ہیں۔ ہاشمی کہاں؟ ان کا یہ ہاشمی ہیں۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کچھ کام ہے قریش سے، ہاشمیوں سے؟ تو اس نے کہا ہاشمیوں تم میں حضرت ابو طالب، ان کا یہ ابو طالب۔ آگے بڑھا اور اس سے کہا حضرت آپ کے یہاں سے ایک ہاشمی گیا تھا ایک قریشی کے ساتھ، اور اس نے اس طرح پتھر مارا اور وہ آدمی مر گیا، اور مرتے مرتے آپ کے نام یہ پیغام دے گیا۔ حضرت ابو طالب اٹھے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے اتنی جلدی جیلیں نہیں بننے دی، جیلیں بہت کم رہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً پہلی مرتبہ 4000 دینار اس وقت کے مکہ مکرمہ میں ایک مکان خریدا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب مکہ والوں میں حج پہ جو لوگ آتے تھے چوری شروع ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ جیل اسے بنا دو تاکہ چوروں کو یہاں رکھا جائے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ ادھر مقدمہ ادھر اس کی سزا، بس ختم۔ حضرت ابو طالب فوراً اٹھے اور قریشیوں کے پاس چلے گئے، اس لڑکے کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹے تم نے مجھے یہ بتایا تھا، میں نے مان لیا، اور یہ ایک آدمی آیا ہے، اب ہمارے پاس 3 راستے ہیں، جو چاہو انتخاب کر۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ میں تمہیں اس کے عوض میں قتل کر دوں، خون کا بدلہ خون ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں پیسے دینے پڑیں گے۔ میں مانتا ہوں چلو قتل خطا ہو گیا، یعنی تم نے پتھر مارا، تمہاری نیت نہیں تھی مارنے کی اسے، لیکن اب مر گیا تو تم 100 اونٹ دے دو۔ اور تیسری صورت انہوں نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تمہارے قبیلے والے تم سمیت 50 آدمی قسم اٹھائیں کہ انہیں اس قتل کا کچھ پتہ نہیں ہے، کون مرا کیسے۔ استقاذت سوچنے کا موقع دیں۔ اگلے دن
آئے پھر سارے، اور اس نے راتوں رات اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اور ان ہاشمیوں میں، حضرت ابو طالب کے خاندان میں، ان قریشیوں کی ایک عورت بیاہی ہوئی تھی، اور حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ قریش سے ہمارا ایک رشتہ ہے، ہماری عورتوں میں ادھر سے بھی آیا ہے، ہم نے لیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں بھئی کیا کرتے ہو؟ تینوں میں سے ایک سزا ہے، یا قتل کر دیں، یا دیت 100 اونٹ دے دو، اور یا پھر تیسری سزا یہ ہے کہ قسمیں کھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت ہم قسم کھائیں گے کہ ہمیں اس قتل کا کوئی نہیں پتا۔ حضرت ابو طالب نے کہا آؤ شروع کرو قسمیں۔ 50 آدمیوں نے قسمیں کھانی تھی، اور پہلا جو ہی قسم کے لیے آیا تو دو چیزیں اور پیش آئیں۔ ایک آدمی آیا اور اس سے کہا حضرت 50 آدمیوں 50 قسمیں ہیں نا، تو اگر کوئی بھی آدمی قسم نہ کھائے، ہم 50 ہیں، ہم میں سے کوئی بھی قسم نہ کھائے اور 2 اونٹ دے دے تو 50 کے 100 اونٹ ہو جائیں گے، آپ کو تسلیم ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بالکل۔ اس کا یہ لیں حضرت 2 اونٹ، مجھے قسم نہ خدا کی کھلوائیں۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا، اس نے نہیں قسم کھائی۔ وہ جو ایک رشتہ انہوں نے لیا تھا وہ بڑھیا آئی اور اس سے کہا حضرت میرا ایک یہ بیٹا ہے اور میں بیوہ ہوں، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دیں، 2 اونٹ مجھ سے بھی لے لیں اور اس سے قسم نہ کھلوائیں۔ وہ لے گئی اپنے بیٹے کو، اور 48 آدمیوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ قتل کیسے ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ما حال الحول، 1 سال نہیں گزرا، اگلا حج نہیں آیا، اور انہوں نے کہا طرفۃ عین، ایک آنکھ جو 48 میں سے باقی رہی ہو، سب کے سب مر گئے، کہا سب کے سب قبروں میں چلے گئے۔ یہ اللہ کا قانون تھا، قسمیں کھا لی، سب کچھ کر لیا، اور وہ ایک خون ان 48 آدمیوں کو لے ڈوبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قسمیں کھلوایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر جنگل میں کسی ویران جگہ پہ کوئی مر جائے تو اس کی دیت حکومت دے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ قسامت دیت کو واجب کرتا ہے، یعنی قسمہ قسمی دیت تک لے آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود دیت ادا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ کوئی گواہ نہیں ہے، جنگل میں کوئی مر گیا، یہ حکومت کے ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل رضی اللہ عنہ آئے اور سہل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا آپ نے، وہ شہید ہو گئے، اور یہودیوں کے علاقے سے لاش بھی یہ آئے ان کے بھائی، اور ان کے بھائیوں نے آتے ہی کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ چاہیے۔ اتنا اہم واقعہ ہے، آئے، اور یہ ہے ادب، یہ ہے تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ چھوٹے بھائی کو بڑا غصہ تھا، وہ بولنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کیجئے، خاموش رہیے، اور آپ نے فرمایا تمہارے بڑے تمہارے ساتھ ہیں، بڑوں کو بولنے۔ یہ ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے، ہر بات میں اپنی عقل کا اظہار، ہر بات میں سمجھنا کہ بڑے ہیں تو کیا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، یہ میں مار دیتی ہے آدمی کو۔ فرمایا تمہارے بڑے ہیں نا، ساتھ ہی نے بولنے۔ بڑے بھائی نے کہا حضرت ہمارا بھائی شہید ہو گیا، یہودیوں کے ہاں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل مجھے پتا چل گیا۔ انہوں نے کہا ہم گئے اور ہمارے بھائی کی لاش خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، کیا کریں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم 50 مرتبہ قسم کھاؤ، 50 آدمی تمہارے قسم کھائیں کہ یہ خون جو ہوا ہے یہ تم جانتے ہو کس نے کیا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 50 نہ مل سکیں، 10 آدمی ملے تو ہر آدمی 5 مرتبہ قسم کھائے۔ ایک آدمی ملے کسی کنبے قبیلے کا، محلے کا، ایک آدمی 50 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھائے کہ نہ میں نے قتل کیا ہے، نہ مجھے پتا ہے اس کو کس نے قتل کیا۔ یہ اسلام کا قانون ہے مستقل۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو قسمیں نہیں کھاتے، اگرچہ ہمارا بھائی ہے، خون ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم ہے کس نے قتل کیا، لیکن ہمارا پورا شبہ یہودیوں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کو بلاؤ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ قسمیں کھائیں۔ کہ اللہ کے رسول وہ تو قسم نہیں کھائیں، ہمارے بھائی کے خون کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بھی قسمیں نہیں کھائیں گے، تم بھی نہیں کھاؤ گے، تو لو میں اس کی دیت دیتا ہوں۔
اور 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. اور ان کا چھوٹا بھائی کہتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بچہ تھا, اونٹ ہمارے حویلی میں داخل ہوئے اور ایک اونٹ نے مجھے لات ماری. مجھے یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ادا کی. ایسے ہی واقعہ پیش آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر 100 اونٹ نافذ کر دیے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پتہ ہی نہ چلے تو جہاں سے یہ لاش ملی ہے ان کے ذمے 100 اونٹ لگاؤ. 100 اونٹ کا مطلب ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ 4.25 کلو سونا وہ دیں گے. 4.25 کلو سونا کسی محلے پہ پڑ جائے نا اور اٹھا کر لے جائیں سارے مردوں کو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہے کہ شریعت کا حکم ہے, اور یہ بھی ہے کہ تمہیں اپنی گلی محلہ ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے, تم ایسے بے خبرے ہو کہ قتل جیسی چیز ہو جائے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا اور کس نے نہیں. یہ غفلت کیوں ہے, اس کی سزا دی. اس لیے اس قتل کے قریب نہ جائے, اور خاص طور پہ علماء کا قتل, اللہ کے اچھے بندوں کا قتل, وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں ان کا قتل, کسی دکاندار کا قتل, کسی اچھے بیوپاری کا قتل, کسی ڈاکٹر اور انجینئر کا جس کا نفع لوگوں میں عام ہے, علماء دین کا قتل, ان کی شہادت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست سے غرض نہیں, لیکن کتنے سال پہلے پوری جمعیت علماء پاکستان, بریلوی حضرات, علماء کی پوری قیادت ایک بم دھماکے میں اڑ گئی اور کوئی قائد اس کے بعد نہ رہا. وہاں شاہ احمد صاحب نورانی کے بعد کراچی میں دھماکہ ہوا اور پوری قیادت ان حضرات کی اڑ گئی. کیا ملا, کیا لے لیا, کہاں سے وہ اتنے بڑے لوگ آئیں گے, اور کہاں سے وہ اتنے بڑے لوگ جو اپنے طبقے کی امامت کرتے تھے اب کہاں سے پیدا ہوں؟ ادھر کا دیکھ لیجئے دیوبندیوں میں وہ ایک ایک کر کے کتنے لوگ قتل کی نظر ہو گئے, جلا دیے گئے, مار دیے گئے. یہ علماء کے قتل کے بعد کرنا کیا ہے آخر؟ اللہ پہ غصہ ہے, اللہ سے نفرت ہے. اس نفرت کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ زبان سے نہیں کہہ سکتا, دل میں خدا کو گالیاں دیتا ہے. یہ نفرتیں ایمان سے محروم کر دیتی ہیں. نہ کرے. یہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس میں حصہ تھا. ان کا حصہ یہ تھا کہ رات رات اور دن دن بھر تلاوت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تشریح کرتے تھے, اس قرآن پر عمل کر کے دکھاتے تھے. یہ قرآن نازل ہوا ہے, فرشتوں کا حصہ تھا, جبریل امین اسے لے کے آئے, اور اہل مکہ کا بھی حصہ تھا, مکہ کے مشرکین کا. اور اللہ نے فرمایا تمہارا حصہ قرآن میں یہ پڑھا ہے کَأَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم ہر وقت یہ بکتے رہو کہ قرآن جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ. یہ ان کا حصہ. اس لیے یہ بعض دیوانے, ان کا حصہ زندگی میں بس اتنا ہوتا ہے کہ ہر بات پر اعتراض, اور اتنا نہیں جانتے کہ جو شخص اعتراض کو کرتا ہے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے اعتراض اور نفع کو جمع ہی نہیں کیا. ذہانت اور محنت کبھی جمع نہیں ہوتے, کہیں ہو جائیں تو پھر تو آگ لگ جائے. حسن اور وفا جمع نہیں ہوتے, ہو جائیں تو کیا کہنے. یہ سب چیزیں نہیں ہوا کرتی. اعتراض بھی کرتا ہے, نفع بھی. کپڑا کیا دکان رکھی ہوئی ہے, کیا کپڑا ہے, یہ کیا چیز ہے, تمہیں تو بیچنا بھی آتا, کہے گا بھیا اگلی دکان پہ چلو, مجھ سے میری جان چھوڑ. اعتراض نفع کو ختم کر دیتا ہے. ہر چیز پر اعتراض. نفرت کی آگ بھری ہوئی ہے. نفرتیں اتنی نفرت کہ ولیعذ باللہ جو شیخ اس لیے تھا کہ لوگوں کی تربیت کرے, اپنے مریدوں سے نفرت کرنے لگا ہے. استاد ہے اور شاگردوں سے نفرت اور حسد کرنے لگا ہے کہ میرے شاگرد کو ترقی کیوں ہو گئی. باپ ہے اور اولاد سے نفرت اور حسد. پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ نے دکھایا. تنور میں آگ ہوتی ہے, آگ, روٹیاں پکتی ہیں, اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے خدا جب سیلاب آئے تو پھر کیا, کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے فرمایا فارت تنور, جب تنور سے پانی نکلنے لگے نا تو پھر سمجھنا کہ اب میرا عذاب آیا کیا ہے. جہاں سے آگ نکلنی چاہیے تھی وہاں سے پانی نکلا نا, الٹا ہو گیا.
قوم جو الٹی ہو گئی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ردو ایدیہم فی افواہہم، اللہ کہتا ہے انہوں نے چپے دیے نبیوں کے منہ میں علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس قرآن اس دین کو ماننے کو تیار نہیں ہیں جس کے متعلق تمہارا یہ گمان ہے کہ وہی آتا۔ اللہ نے فرمایا تم صبر کرو، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو برباد کر دیں گے۔ خدا کرے یہ ظالم ہلاک ہو جائے، خدا کرے کوئی ایسا اس کی طرف سے طوفان آئے ان ظالموں کے تنابیں ان کی اکھڑ جائیں، اور خدا کرے ایسا ان ظالموں پہ کوئی قہر نازل ہو کہ لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک پڑے جنہوں نے ان سے انتقام لینا ہے۔ علماء کا قتل، اہل علم کا قتل نظر نہیں آتا، ایک عالم دین اٹھ جاتا ہے، آپ یقین مانیے 100 سال تک اس جیسا آدمی دوبارہ نہیں آتا ہی نہیں۔ اول تو بچے نہیں آتے، کون اپنے بچوں کو بھیجتا ہے مدارس میں ہمارے پاس پڑھنے کو؟ اور کوئی بھیج بھی دے فرض کر لیجئے تو اس کے فیوچر کا، اور پھر وہ بھی اگر کور ہو جائے تو پھر اتنی بدامنی کہ مارے جاؤ، علماء کو مارے جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا یقتلون الانبیاء، اور یہودیوں پہ لعنت ہم نے بھیجی اس لیے کہ نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ ہزار خرابیاں یار، مانا بالکل خراب ہیں، لوز کریکٹر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی اللہ کا نام تو لیتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ ممکن ہے اس نے کوئی نیکی ایسی کی ہو، اسے عام آدمی کے جینے تک کا حق نہیں ہے، اسے محروم کرو، اسے مارو، اسے نکالو۔ یہ دین کہاں جائے گا؟ مدارس کیسے قائم رہیں گے؟ اس لیے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن خدا کا خوف چاہیے۔ خدا ان کو بھی ہلاک کر دے گا، اور سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ ان ظالموں سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو آدمی سجدہ کرتا ہے نا، اسے پتا ہے کہ یہ سجدہ کیا چیز ہے، اللہ اس سے یہ توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے نہ کرے، اس میں ایسی چیزیں اگر کرے گا تو پھر خدا کا عذاب بھی نازل ہوگا، پھر لعنت بھی پڑے گی۔ ایک ان جھوٹوں پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے، اور جو جھوٹوں کو منتخب کرتے ہیں ان پہ بھی لعنت پڑتی ہے، اور جو قتل کرتے ہیں اور قتل میں معاون ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ علماء کا گوشت، یہ تو زہر سے بھرا ہوا ہے۔ یقین مانو علماء کا گوشت یہ زہریلا ہوتا ہے، جو کھایا وہ مرے بغیر نہیں رہتا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ قبر میں قبلے کی طرف سے منہ پھر جاتا ہے جو علماء کو گالیاں بکتا ہے۔ فرمایا نہ یقین آئے تو کسی قبر کو کھود کے دیکھنا، قبر میں قبلے کی طرف سے منہ پھر جاتا ہے میت کا جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے۔ ضرورت کیا ہے یار؟ دنیا میں اور تھوڑے عیب ہیں، تھوڑی چیزیں، کوئی بات، کوئی قتل تک نوبت پہنچا دے، اور پھر اس قتل کا کوئی والی بھی نہ ہو، کوئی وارث بھی نہ ہو، تو وہ خدا نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کا کیا خدا بھی وارث نہیں ہے؟ کیا خدا بھی نہیں پوچھے گا کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے؟ اس لیے بچے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم محبتوں کو عام کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقتوں کو عام کریں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے کسی کی غلطی ہے تو اسے سمجھا دیا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ اسے رجوع کی توفیق دے۔ کوئی ہمارا بچہ، کوئی لڑکی لڑکا، کوئی کسی گناہ میں، اللہ سے توفیق، اللہ سے کبھی مانگا کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا تھا اور لعنت بھیج دی، انہوں نے کہا لعنت ہو اس پہ، کرتوت گناہ خود کرتے ہیں اور کپڑے میرے خراب ہو گئے، خون جب پلٹا ہے چھینٹا تو ان کے کپڑوں پہ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خالد یہ کیا کہا؟ آپ نے خالد ایسے نہیں کرتے، یہ اللہ کی حد تھی، مجھے تو نافذ کرنی ہی تھی۔ ہمیشہ آپ نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کو گناہ میں دیکھو تو ہمیشہ یہ کہا کرو کہ اللہم اغفر لہو، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اللہ اسے توفیق بخش کے نیکی میں تیری طرف رجوع کر لے، گناہ میں نہ رہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی، یہ تعلیم تھوڑی ہے کہ تعزیرات لگانے لگ جاؤ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان، اسی آدمی کو مقرر کر دی گیا، کرسی دے دی ہے، اور پھر اس پہ اصرار بھی کہ جو میں کہتا ہوں یہ کرو۔ ولیعذ باللہ، یہ کیا طریقہ ہے جہالت؟ اس لیے ہمیشہ محبت، تعلق، پیار،
لوگوں سے عزت سے پیش آنا، صلح صفائی کرانا، پرامن معاشرہ، یہ اسلام کی تعلیم۔ جی پچھلے جمعے کو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہونے والی کوئی بھی کاروبار جائز نہیں، جبکہ سرکاری دفاتر میں حکومت نے 12:30 سے 1:30 ایک وقفہ برائے نماز جمعہ رکھا ہے اور احکامات جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے بھیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومتیں جب اتر آئیں نا اللہ کے قوانین کو توڑنے پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی لڑ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ حکومت گناہگار ہوگی جس نے ایسے قوانین دیے ہیں، اور لوگ گناہگار ہوں گے اگر وہ اپنی حکومتوں کی تبدیلی کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمیشہ حکومتیں جو اسلام کے خلاف قوانین بناتی ہیں ان کی تبدیلی کے لیے پرامن جد و جہد کرنی چاہیے، ٹک کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیشہ جد و جہد کریں۔ زبان سے کہہ سکتا ہے زبان سے کہے، اگر اس کے پاس کوئی طاقت ہے تو اس کا استعمال اس کے امام پر مبنی ہے جس کی وہ بات مانتا ہے، لیکن ہمیشہ پرامن جد و جہد حکومت کے مظالم کے خلاف رہنی چاہیے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں۔ آپ دیکھتے نکاح نامے میں دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے اجازت نہیں، کیوں بھئی وجہ؟ یہ قانون ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہت سے قوانین ایسے، بہت سے۔ اس لیے جو لوگ ان قوانین کو، مثلا یہ جمعے کی نماز کا آپ نے مسئلہ فرمایا ہے، یہ ایک سیکولر نظام کے تحت ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا وقت اللہ نے اپنے لیے خاص طور پہ رکھا ہے کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے، تو اس لیے ملازم جو بھی ہیں ان پہ کچھ گناہ نہیں، یہ گناہ ان پہ ہے جنہوں نے اس قانون کو بنایا۔